معزز ناظرین، اسلاموفوبیا کی سوچ کا آغاز عہد نبوی سے ہی ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں اسلاموفوبیا کے تحت دشمنان اسلام نے جو تدابیر اختیار کی تھیں، آج بھی وہی سرگرمیاں معمولی رد و بدل کے ساتھ جاری ہیں، اور اس وقت بھی یہ تدابیر اسلام کی دعوت میں رکاوٹ کا باعث بنتی تھیں اور آج بھی بنتی ہیں۔ عہد نبوی میں اسلاموفوبیا کے متاثرین نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے منفی تاثر قائم کرنے کے لیے اس وقت کے میڈیا کا سہارا لیا۔ حج کے مہینے میں پورے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے، اس لیے اس وقت کا سب سے اہم میڈیا یہی تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسلاموفوبیا کے متاثرین نے اس میڈیا کو استعمال کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی، تاکہ قبل اس کے کہ مسلمان اس میڈیا کا استعمال کریں، انہوں نے سوچا کہ ہم پہلے ہی ان کے مقابلے کی تیاری کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے، تاکہ وہ اس میڈیا کو استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی مؤثر تجویز دے سکے۔ ولید نے یہ مشورہ دیا کہ تم سب کسی ایک رائے پر اتفاق کر لو کہ محمد کی کس طرح کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے، تاکہ کسی اختلاف کی صورت میں موقف بے وزن نہ ہو جائے۔ الرحیق المختوم میں سے یوں بیان کیا گیا کہ چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، کریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شاعری نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو دیکھا ہے۔ یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گیرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا کہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ عصر حاضر کا ایک مشہور مقولہ ہے، پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریئلٹی۔ جس پر یقین رکھتے ہوئے بڑے بڑے ادارے پرسیپشن مینجمنٹ پر اپنا بجٹ استعمال کرتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے منفی تاثر قائم کرنے کی کوشش کی۔ معین الدین ندوی اس وقت کے میڈیا کے استعمال کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ تم ہمارے شہر میں مہمان آئے ہو، اس لیے از راہ خیر خواہی تم کو آگاہ کیے دیتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال کر ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ نہیں معلوم کہ اس کی زبان میں کیا سحر ہے، کیا جادو ہے، جس کے زور سے وہ بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے لڑوا دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس کی باتوں میں نہ آ جائیں، اس لیے ہمارا دوستانہ مشورہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نہ ملو اور نہ اس کی بات سنو۔ اس پرسیپشن کا دعوت کے تناظر میں نقصان یہ ہوا کہ مکہ میں باوجود انتھک محنت کرنے کے 150 سے زیادہ افراد مسلمان نہیں ہو سکے۔